السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جرنل سائنس پڑھیں گے گریڈ 6 کی، اور ٹاپک ہے ہمارے پاس سیل، چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کیا ہوتا ہے۔ سیل کی سامنے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ سیل ہوتا کیا ہے اور سیل کا کام کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گھر کس چیز سے مل کر بنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، اینٹ سے۔ بہت سی اینٹیں آپس میں مل کر ایک گھر یا عمارت بناتی ہیں۔ جیسے بیٹے آپ کا گھر، آپ کا اسکول، آپ کے ارد گرد کے مکانات، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ عمارت اور گھر اینٹوں سے مل کر بنا ہے تو عمارت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ کیا ہوگی؟ اینٹ۔ بالکل اسی طرح بیٹے تمام جو جاندار ہیں، وہ پودے ہوں، وہ جاندار ہوں، وہ انسان ہوں، وہ بھی کسی نہ کسی بنیادی اکائی سے مل کر بنے ہوئے ہیں، اور جانداروں کی بنیادی اکائی کو سیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ تعریف نوٹ کریں گے کہ تمام جانداروں کی بنیادی اکائی کو سیل کہتے ہیں، اور اسی طرح سیل جانداروں کی فعلیاتی اور ساختی اکائی ہے۔ فعلیاتی کام والی، کیونکہ بیٹے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی فعل ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جیسے بیٹے ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا سانس لینا، ہمارے جسم میں خون کی گردش وغیرہ، اور ہمارے جسم کے اندر انرجی وغیرہ کا بننا جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ تمام جو فعل ہیں یہ، اور ہماری خصوصیات کا بننا، بالوں کا بننا، جلد کا بننا اور مختلف مسلز کا بننا، یہ سارے سیل کے کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں، اور سیل جو ہے یہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جسم کی ساخت، جس سے ہمارے بہت سے عضو بنے ہیں، ہماری آنکھیں بنی ہیں، کان بنے ہیں، ناک بنے ہیں اور بال بنے ہیں، تو یہ جو ساخت ہے ہمارے جسم کی، اس کی بھی بنیادی چیز، بنیادی اکائی جو ہے وہ سیل ہے۔ جیسے یہاں سامنے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری جو جسم ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر آپس میں سیلز کے مل کر تو ہمارا جسم بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر سیل سے مل کر بنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں نے آپ کے جسم کے اندر سیل کو دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سوچئے۔ جی، آپ اپنے جسم کا کوئی بھی چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے تو کہیں گے دیکھ لیجئے اس میں بہت سے سیلز ہیں۔ جیسا کہ بیٹے ہمارے بالوں کا کوئی ٹکڑا، ہماری ناخن کا کوئی ٹکڑا، کیونکہ بیٹے ہمارے جسم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سیلز ہوتے ہیں، اور یہ سیلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک آلہ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مائکروسکوپ، جو آپ نے اسکول کی لیب میں ضرور دیکھی ہوگی یا جس کے بارے میں آپ نے کبھی ضرور سنا ہوگا۔ تو واپسی پر ہم انشاءاللہ مائکروسکوپ کو بھی دیکھیں گے۔ اب بیٹے ہم اسی سیل کے کچھ حصوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سیل کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، جو سیل کی ساخت ہے، وہ سیل کس طرح دکھائی دیتا ہے، اس میں کون کون سے اہم حصے ہیں۔ بیٹے سیلز کے مختلف حصوں کو سیل آرگینیلی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیل آرگینیلی۔ اب مختلف حصوں کے نام آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حصہ ہے سیل وال، بیرونی دیوار ہے، یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سیل کی باہر والی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سیل وال۔ بیٹے اس کے بعد سیل ممبرین، بیٹے یہ جانداروں کے اندر، صرف جانور کے سیل کے اندر ہوتی ہے، جو بیرونی حفاظتی دیوار ہے جہاں سے کوئی چیز انٹر اور ایگزٹ ہوتی ہے، یعنی سیل کے اندر جاتی ہے اور سیل سے باہر جاتی ہے، تو اس کو کس سے گزرنا پڑتا ہے؟ سیل ممبرین سے۔ اس کے بعد بیٹے یہ جو زیادہ تر حصہ ہے جو پانی پر مشتمل ہوتا ہے، فلوئڈ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سائٹوپلازم۔ پھر بیٹے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے دانے دار ساختیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رائبوسوم۔ اور اس کے بعد یہ سنٹر کے اندر بالکل درمیان میں نیوکلیس موجود ہے، اور یہ نیوکلیس تمام سیل کے تمام کاموں کو، تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے جسم میں بھی ایک کنٹرول کرنے والی چیز موجود ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، سیل کا جو دماغ ہے وہ نیوکلیس ہے۔ اور بیٹے کچھ
पौधों के सेल में ऑर्गेनेली होती है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, आपने आज के लेसन में सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, अगले लेसन में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो बेटे जल्दी से सेल की तारीफ और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम अपनी बुक पे नोट कीजिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।